اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا فرسٹ ٹرم سٹارٹ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو نئی کلاسز میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری اردو کی پہلی کتاب اور اسی کے ساتھ ہماری اردو کی ورک بک برائے جماعت اول پہلی ششماہی کی ہماری ورک بک ہے، جس پہ آج ہم اپنا کام سٹارٹ کریں گے۔ جی تو بچوں، اپنا آج کا کام شروع کرنے سے پہلے ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 14 پر، جہاں پر ہمیں پہلی ششماہی کی ہفتہ وار منصوبہ بندی دی گئی ہے۔ یہاں پر ہمیں پیریڈ نمبر، دن اور تاریخ اور جماعت کا کام دیا گیا ہے۔ پیریڈ نمبر میں آپ نمبر لکھیں گے کہ آپ کون سا پیریڈ اٹینڈ کر رہے ہیں، اور دن اور تاریخ میں آپ جس دن اپنی ورکنگ کریں گے اس دن کی تاریخ اور دن مینشن کریں گے۔ جی تو بچوں، اب ہم آئیں گے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر، جہاں پر ہمیں سبق نمبر 1 دیا گیا ہے۔ سبق نمبر 1 کا عنوان ہے حمد۔ حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جائے۔ آتے ہیں ہم اپنی حمد کی ریڈنگ کی طرف۔ میرے خدا تو ہے بڑا سب سے بڑا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے کبریائی کی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اسے پالنے والا اس پوری کائنات کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چھوٹا ہوں میں تو ہے بڑا، ہو شکر پھر کیسے ادا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمیں شکر ادا کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ میرے خدا سنتا ہے تو سب کی دعا۔ ایک دفعہ پھر اس صفحے کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ میرے خدا تو ہے بڑا سب سے بڑا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے سب کچھ دیا۔ چھوٹا ہوں میں تو ہے بڑا، ہو شکر پھر کیسے ادا۔ میرے خدا سنتا ہے تو سب کی دعا۔ جی تو بچوں، اب آئیں گے کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر۔ اس بات کی توفیق دے، ساتھ ساتھ ہم مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھتے جائیں گے۔ توفیق کا مطلب ہے ہمت یا طاقت۔ کرتا رہوں سب کا بھلا، سب کے ساتھ اچھائی کرتا رہوں۔ اس نظم کے شاعر اسحاق جلال پوری ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمت اور طاقت دے دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کی، دوسروں کی خدمت کرنے کی، دوسروں کا بھلا کرنے کی۔ ہر ایک کی خدمت کروں، مدد، ہر ایک کے کام آؤں صدا۔ ہمیشہ دوسروں کے کام آؤں، ہمیشہ دوسروں کی مدد کروں۔ جس کو بھی میری ضرورت ہو، یا اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں دوسروں کے کام آ سکوں۔ نیکی کا ہے جو راستہ، نیکی اچھا کام، نیکی کا ہے جو راستہ وہ راستہ مجھ کو دکھا۔ شاید دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے، جو نیکی کا راستہ ہے، مجھے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے خدا سن لے دعا۔ اسحاق جلال پوری نے یہ بہت خوبصورت حمد لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی ہے۔ اب آتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر، جہاں پر ہمیں سبق کی مشق دی گئی ہے۔ سوال نمبر 1 ہم اپنی ورک بک پر کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے سبق حمد کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 سب سے بڑا ہے، آپشنز ہمیں دیے گئے ہیں: باپ، استاد، اللہ تعالیٰ یا بادشاہ۔ پیارے بچوں، اس کائنات میں، زمین و آسمان میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ جیم اس کا درست جواب ہے، آپ جیم پر ٹک لگائیں گے۔ نمبر 2 کون سا راستہ بہتر ہے؟ نیکی کا، دشمنی کا، برائی کا یا لڑائی کا؟ سب سے بہتر راستہ ہے نیکی کا۔ نیکی کے راستے پہ چل کے آپ کی تمام راستے جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو دلی سکون بھی ملتا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کس بات کی طاقت یا ہمت دے؟ سب کا بھلا کرنے کی، یعنی سب کے ساتھ اچھائی کرنے کی، دوسروں کو تنگ کرنے کی، جھوٹ بولنے کی یا برے کام کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سب کا بھلا کرنے کی، سب کے ساتھ اچھائی کرنے کی۔ الف اس کا درست جواب ہے، تو ہم الف پر ٹک لگائیں گے۔
اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی ہم سب کی دعا سنتا ہے۔ جی ہاں، درست جواب، اس کے سامنے آپ درست کا نشان لگائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعا سنتا ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور جب ہم دعا نہیں کرتے، صرف دل میں ہی نیت یا ارادہ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو وہ انسان کی نیت کو بھی جان لیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہی نیکی کی ہدایت دیتا ہے۔ درست جواب، ہمیں نیکی کی ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اچھے راستے پر چلنے کی، سیدھے راستے پر چلنے کی۔ نمبر 3، ہمیں سب کے کام نہیں آنا چاہیے۔ غلط سٹیٹمنٹ ہے یہ، اس کے سامنے آپ کراس کا نشان لگائیں گے۔ ہمیں سب کے کام آنا چاہیے، ضرورت مندوں کے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، والدین کے، ہمیں سب کے کام آنا چاہیے جسے ہماری ضرورت ہو۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر، جہاں پر ہمیں سوال نمبر 4 دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ دعا، کام اور خدمت۔ نمبر 1، ہر ایک کی ڈیش کروں، ہر ایک کی خدمت کروں، خدمت یعنی کہ مدد کروں۔ نمبر 2، سن لے دعا، سن لے دعا۔ نمبر 3، ہر ایک کے ڈیش آؤں صدا، ہمیشہ دوسروں کے کام آؤں۔ یہاں پر تیسری بلینک میں آئے گا کام۔ آگے ہے سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ شکر، نیکی اور دعا، یہ سوال کریں گے ہم اپنی ورک بک پر۔ یہاں پر ہمیں سوال نمبر 6 دیا گیا ہے، حمد میں سے 5 ایسے الفاظ خط کشیدہ کریں جن میں ہے آتا ہے۔ یہاں پر 2 چشمی ہے دیا گیا ہے، آپ نے ایسے الفاظ کو انڈر لائن کرنا ہے جن میں 2 چشمی ہے آتا ہو۔ پیارے بچوں، آئیں گے ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر، جہاں سے ہماری نظم شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دوسرے مصرعے میں دیکھیں گے، تو نے مجھے پیدا کیا۔ یہاں پر مجھے میں 2 چشمی ہے آتی ہے۔ تو نے مجھے سب کچھ دیا، کچھ، چھوٹا ہوں میں، تو ہے بڑا، چھوٹا، ان کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ میں نے ان کو دائرہ لگا دیا ہے کیونکہ میں نے مشکل الفاظ کے معنی کے لیے بھی الفاظ انڈر لائن کیے ہیں۔ اس بات کی توفیق دے، کرتا رہوں سب کا بھلا۔ بھلا یہاں پر لفظ ہے، اس میں بھی 2 چشمی ہے، اور اس کے بعد ہے نیکی کا ہے جو راستہ، وہ راستہ مجھ کو دکھا۔ مجھ اور دکھا کو آپ انڈر لائن کریں گے۔ اب ہم آئیں گے حصہ گرامر کی طرف۔ ہر زبان کے بولنے اور لکھنے کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، ان کو گرامر کہتے ہیں۔ حرف وہ اکیلی آواز جو ہم منہ سے نکالتے ہیں یا لکھ کر ظاہر کرتے ہیں، اسے حرف کہتے ہیں، یعنی الف، ب، پ، ت سے، یہ حرف ہیں، لیکن جب ان کو جوڑا جاتا ہے تو لفظ بنتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سوال نمبر 7 کی طرف۔ حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ یہاں پر آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ مجھے، میم جے، مجھ جے پڑھیے، جے مجھے، چھوٹا، چھ واو چھو، ٹے الف ٹا، الگ الگ کر کے لکھیں گے۔ خدا ہے، دال الف دا خدا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ کا عملی کام ہے، طلبہ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کی تصاویر کاپی پر چسپاں کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نوٹ بک پر اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کی تصاویر لگانی ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آئیں گی، جیسے آپ کے محبت کرنے والے والدین، آپ کے ارد گرد آپ کا گھر، آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، درخت، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جو پانی ہم پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ سب کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اس کے علاوہ پھل، یہ چیزیں کافی ساری ہیں، ان کی آپ تصویریں اپنی نوٹ بک پر لگائیں گے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 1، جس میں ہم نے کیا اپنے سبق نمبر 1 کی پڑھائی اور اس کی وضاحت۔ اس کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب پر دی گئی مشق کو بھی مکمل کیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔